اسپیکر اسپیکر میں یہاں بات کرنا چاہوں گا جو ایک واقعہ ہوا سر، دل دہلا دینے والا واقعہ کورنگی میں جو 6 سال کی مہم سے پیش آیا جناب اسپیکر۔ اس سے پہلے یہ کراچی میں مروہ کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے زینب کے ساتھ۔ جناب اسپیکر ہمیں سوچنا پڑے گا یہ واقعات رک کیوں نہیں رہے۔ یہ اس لیے نہیں رک رہے کہ ٹرائل پہ جتنے ایسے کیسز ہیں وہ چلتے نہیں ہیں۔ میری یہاں گزارش ہے سر، جتنے ایسے کیسز کورٹ میں چل رہے وہ ڈیلی بیسس پہ چلے، لوگوں کو سزا ملے۔ جب یہ چوک پہ لٹکائے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ اسپیکر صاحب یہ سارے جو یہاں پر آتے ہیں، جتنے ہم ممبران ہیں، ہم سب باپ بیٹی والے سر، سب کے بچے ہیں، سب کی بیٹیاں ہیں۔ اگر جس دن ہم ان بچوں کو اپنی بچیاں سمجھے یا ان بچوں کو اپنے بچے سمجھے اور یہاں بیٹھ کے وہ قانون پاس کرے کہ ان جیسے جو جانور ہوتے ہیں، جو درندے ہوتے ہیں، ان کو چوک پہ ہم لٹکائیں اور 1 ہفتے تک لٹکائیں، عبرت کا نشان بنائیں، تو انشاءاللہ یہ درندگی ختم ہوگی۔ وہ چھوٹی سی مہم سر، اس کی ماں ہمیں دیکھ رہی تھی جب ہم اس کے گھر گئے، اس کا باپ ہمارے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ سر وہ قاتل تو پکڑا گیا، سر وہ قاتل پکڑا گیا۔ میں سمجھتا ہوں جو قانون ہے وہ ناکافی ہے۔ یا ہم بیٹھے ہیں، ہم آتے ہیں یہاں یا ٹی اے ڈی اے بنا کے چلے جاتے ہیں۔ سر میں سمجھتا ہوں یا ہمیں عہد کرنا چاہیے جب تک ہم وہ قانون نہ بنائیں، ایسے درندوں کو چوک پہ نہ لٹکایا جائے۔ یہاں پہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں وہ قانون بنے گا تو باقی قانون سازی کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ خواجہ آصف صاحب۔ شکریہ جناب ڈیپٹی اسپیکر، آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا ہے۔ میری آپ نے جس طرح ہدایت کی تھی، میری علی محمد صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ ان کو صرف یہ ریکویسٹ ہے، آپ کی وساطت سے میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا کہ یہ اس وقت پی ایس سی نے اس مسئلے کے اوپر جو پاکستان ریسرچ کونسل ہے، ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے، اس کے ملازمین کی برطرفی کے اوپر رپورٹ مانگی ہوئی ہے۔ وہ رپورٹ ابھی پی ایس سی کو سبمٹ نہیں ہوئی۔ پی ایس سی کی ایک سب کمیٹی ہے، محترمہ منزہ حسن صاحبہ اس کی چیئرپرسن ہے، انہوں نے رپورٹ مانگی ہوئی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اس کو جو ہے نہ ایکٹیویٹ کیا جائے جب تک وہ رپورٹ پی ایس سی کے پاس آ نہیں جاتی اور پی ایس سی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر دیتی۔ آپ مہربانی کریں یہ رولنگ دے دیں کہ اس مسئلے کو جو ہے اس پروسیس کو روکا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ منزہ حسن صاحبہ بتائیں، آپ کمیٹی چیئر کر رہی ہیں۔ جی محترمہ منزہ حسن صاحب۔ جی وہ جو فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، میری سب کمیٹی میں تھی، لیکن وہ اب فتیانہ صاحب کے پاس چلی گئی ہے، اور میں نے مانگی تھی رپورٹ، اور وہ رپورٹ آ گئی ہے، اور وہ رپورٹ میں نے فارورڈ کر دی تھی فتیانہ صاحب کو، اور آج میری فتیانہ صاحب سے بات بھی ہوئی ہے۔ فتیانہ صاحب نے وہ انفیکٹ وہ بہتر بتا سکتے ہیں، ابھی چلے گئے ہیں، وہ سیٹل کر دی ہیں۔ پی آئی سی کے امپلائیز جن کو انہوں نے ٹرمینیٹ کیا ہے وہ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک یہ رپورٹ کی ڈیسیجن نہیں آتی وہ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ پبلک پٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں کمیٹی کو۔ تو میرے پاس بہت سے لوگ، خواجہ صاحب آئے تھے، اور میں نے ان سے فتیانہ صاحب سے بھی بات کی ہے اور ان سے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی انہیں کہیں کہ یہ پبلک پٹیشن فائل کر دیں، اور میں یہ کمیٹی کی رپورٹ بھی دے دوں گا، اور میں نے ان کو ایک 2 پیجر شارٹ بریف بھی بنا کے دے دی ہے تاکہ ان کو ایگزیکٹلی کیس کا پتہ ہو، سو دیٹ ان کو پوری نہ پڑھنا پڑے، اور ایک 2 پیجر بنا کے دے دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سیٹل ہو جائے گا اور وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوں گے جی امپلائیز۔ صحیح جی۔ جی علی محمد خان صاحب۔ جی سر، ایک مسئلے کو پہلے جو ڈسکس ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں۔ جی ایشو جو خواجہ صاحب نے اٹھایا ہے، اس میں چونکہ کافی خاندانوں کا اس سے تعلق ہے، اور انہوں نے اپنا کافی زندگی کا ایک حصہ اس ادارے کی خدمت کرنے میں لگایا ہے۔ اب جو بھی اس میں کوئی ڈپارٹمنٹل ایشو آیا ہے، اس پہ ریکمنڈیشن ان کی یہ ہے اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جب تک اس کا جو پی اے سی کی رپورٹ ہے ادھر نہیں آتی اور اس کا کوئی فیصلہ یہاں سے نہیں ہوتا، چونکہ پارلیمنٹ نے اس کی کوگنیزنس لے لی ہے، پارلیمنٹ نے اس کی طرف اب اس کی ایک ذمہ داری لے لی ہے،
تو میں منسٹر فار فوڈ سیکورٹی بھی یہاں پہ موجود ہیں، اپنا فخر امام صاحب سے بھی میری اس پہ ایک بات ہوئی ہے، ان کی بھی میرے خیال میں یہی رائے ہے کہ جب تک یہ رپورٹ نہیں آتی، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آتا، تو ان لوگوں کی نوکریاں نہیں جانی چاہیے۔ اس پہ اگر آپ کی کوئی رولنگ آ جاتی ہے، یہ معاملہ تب تک پینڈنگ ہو جائے جب تک اس رپورٹ کا کوئی رزلٹ نہیں آ جاتا، تاکہ اگر کوئی کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ پھر جا کے عدالتوں کے چکر کاٹے، تو ہماری رائے یہ ہے کہ رپورٹ کے آنے تک اور اس پہ کوئی فیصلہ ہونے تک صحیح اس کو جی، pending جب رکھا تک جائے۔ رپورٹ نہیں آتی تو نہ یہ اشتہار دیا جائے اور نہ نوکریوں پہ لوگوں کو لگایا جائے، نہ پرانوں کو نکالا جائے۔ جی اسامہ قادری صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ کی نظر کرم اس طرف بھی ہوئی۔ آج میں سندھ کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس ایوان کے گوش و گزار کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، کراچی کا لاک ڈاؤن اور اندرون سندھ کا لاک ڈاؤن ایک عجیب و غریب انداز سے ایک صوبے کے اندر، ایک شہر میں یہ تفریقی طور پر جو ہے الگ الگ انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ این سی او سی نے اگر ایک فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کیونکہ ملکی معیشت کے لیے کراچی ہب کا درجہ رکھتا ہے، آج وہاں کے تاجر جو کہ 4 اقسام کی تجارت، 4 اقسام کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں کہ جو اپنے کارخانے چلاتے ہیں اور جہاں سینکڑوں کے حساب سے مزدور کام کرتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو بلک کی صورت میں کراچی شہر کے ساتھ ساتھ اندرون سندھ کے لوگوں کو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو چھوٹے تاجران ہیں کہ جو اپنی دکانوں پر روزمرہ کی ضروریات زندگی کی فروخت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جناب والا، یہ وہ تمام تاجر آج کراچی میں اکٹھے ہو کر احتجاج کر این سی او سی اور وفاقی حکومت کے قانون سے تجاوز کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک طرف جو ہے تاجر وہاں پر باہر نکلے ہوئے ہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کراچی کو جس انداز سے بند کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے تو وہ غریب طبقہ، وہ غریب لوگ جو دہاڑی دار اور مزدور طبقے کے لوگ ہیں، وہ کس طرح سے اپنی روزی کمائیں گے، کس طرح سے اپنے بچوں کو پالیں گے؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن جناب اسپیکر، کورونا سے زیادہ بھوک سے لوگ بہت زیادہ مر جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے حکومت سندھ کو پابند کریں اور وہاں کے تاجروں کو جنہوں نے آج سے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس ایوان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ کراچی جو معاشی ہب کا کردار ادا کرتا ہے، ان تاجروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک کی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت سندھ کو کہ وہ ریلیف دیتی۔ اگر کراچی میں ڈیلٹا ویرینٹ اس انداز سے پھیل رہا ہے کہ اس سے پورے کراچی کے لوگ متاثر ہیں، اگر وہ اس انداز سے پھیل رہا ہے تو پھر حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کو بجلی کے اوپر رعایت دی جاتی، ان کے سوئی گیس کے بل معاف کیے جاتے، ان کے پانی کے بل معاف کیے جاتے۔ آج وہاں سے جو ہے جو غریب طبقہ، جو مزدور طبقہ، جو انڈسٹریز میں کام کرنے والا طبقہ، آج ایسا ہو گیا ہے کہ کاروباری لوگ جو ہے اب ان کو نکالنے کے چکر میں ہیں۔ ایک دوسری طرف دیکھیے، ویکسین لگانے کا جو سلسلہ اپنایا ہے حکومت سندھ نے، انتہائی بدنصیبی ہے اس شہر کی کہ جو 3 کروڑ لوگوں کی آبادی پر مشتمل یہ شہر آج جو ہے ویکسین کے لیے وہاں پر پرسوں انہوں نے اناؤنس کیے 5 سینٹر۔ جناب والا، 3 کروڑ کی آبادی کے لیے ہر یو سی میں یو سی آفس موجود ہے، یو سی سیکریٹری موجود ہے، اسٹاف موجود ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ویکسین کو لگانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو جو ہے، وہاں کے اپنے اسٹاف کو ہر یونین کاؤنسل میں ویکسین فراہم کی جائے تاکہ وہاں سے جو ہے وہ لگوا سکیں؟ جناب، کراچی کو اس وقت
آفت زدہ اگر اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک ایک ہفتے کے لیے اگر لاک ڈاؤن کیا جائے گا تو کراچی شہر کے تمام تاجر برادری اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ کر شہر میں احتجاج کریں گی اندرون سندھ کی حکومت کے خلاف۔ آج جو ہے تاجر برادری روڈوں پر نکلی ہوئی ہے، آج وہ بغاوت کی طرف آمادہ ہیں، اور اگر وفاق نے اس میں انٹروین نہیں کیا تو آپ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ وہاں پر جو ہے انارکی پھیلنے والی ہے، انارکی پھیلنے کی طرف جا رہی ہے، اور تاجر برادری نے حکومت سندھ کے کہنے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں وفاق کیا ایکشن لیتا ہے؟ وفاق کیا حکومت سندھ کو متنبع نہیں کر سکتا، پابند نہیں کر سکتا؟ اس کو کرنا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، ویکسین لگانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، میں نے لیاری کی ماؤں بہنوں کو دیکھا کہ وہ ڈنڈے کھا رہی تھی اور حکومت سندھ جو ہے خاموش بیٹھی ہوئی تھی، خواتین کو ڈنڈے مارے جا رہے تھے۔ آج اگر ہم نے ویکسین لگانے کے اس طریقے کو اس انداز سے لیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ بدنصیبی ہوگی۔ کرونا ویکسین لگوانے کے بعد بھی جس انداز سے وہاں پر 8 گھنٹے لوگوں کو لائن میں لگایا جا رہا ہے، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں لیاری کی خواتین کو، نیو کراچی کی خواتین کو، لیاقت آباد کی خواتین کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ جو ہے یہ بدنصیبی ہوگی۔ حکومت سندھ کا میں آپ کو بتا دوں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آپ کو پرچیاں آتی رہیں گی، آپ پھر ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ کتنی باتیں کریں گے آپ جی؟